माइकल फुलन की किताब में वो ये जिक्र करता है कि एजुकेशन का ये जो सिस्टम है जो 200 या 300 साल से राइज है इस वक्त, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि दुनिया के डेवलप्ड कंट्रीज़ के अंदर भी, उसमें से वो कहता है कि इन एजुकेशन वी हैव जस्ट अबाउट रीच्ड द एंड ऑफ स्क्वीजिंग आउट ऑफ एन आउटडेटेड सिस्टम. द करंट सिस्टम इज़ टू कॉस्टली, टू इनफेक्टिव एंड एज एनी किड विल टेल यू डेडली बोरिंग. तो ये जो तीन चीज़ें हैं कि बहुत ज़्यादा कॉस्टली है, खुदा बख्श के बच्चे वो कभी अफोर्ड नहीं कर सकते, वो बिल्कुल इनफेक्टिव है, उसमें लर्निंग नहीं हो रही होती, उसमें इनोवेशन नहीं होती, उसमें क्रिएटिविटी नहीं आती, उसमें टॉलरेंस नहीं सिखाई जाती. और उसके बाद माइकल फुलन ये भी कहता है कि खुशकिस्मती से ये चीज़ तब्दील की जा सकती है और ज़्यादा आसानी से तब्दील की जा सकती है जितना कि हम सोच रहे हैं. इसी किताब में वो ये जिक्र करता है कि व्हाट यू स्टडी इज़ नॉट दैट इम्पॉर्टेंट. जो आप पढ़ते हैं वो इतना अहम नहीं है. क्या आप कैन यू सॉल्व प्रॉब्लम्स दैट यू हैव नेवर सीन विद पार्ट्स नेवर यूज बिफोर, ये ज़्यादा अहम है आने वाले फ्यूचर के लिए. हम इस वक्त स्कूल्स में इंडिविजुअल कंपटीशन करवाते हैं. वो ये कहता है कि टीम वर्क ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. हमारी जो सारी पढ़ाई होती है वो सब्जेक्ट बेस्ड होती है, वो जबकि वो ये कहता है कि वो प्रॉब्लम बेस्ड होनी चाहिए. हम एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन पे यकीन रखते हैं. इसका मतलब ये कि किसी तरीके से आप अच्छे ग्रेड लेंगे तो आपकी तारीफ की जाएगी, आप टॉप करेंगे. वो कहता है कि इंट्रिंसिक मोटिवेशन ज़्यादा अहम है. हम प्ले सेफ, और ये बात हम पहले भी कर चुके हैं, हम उनको प्ले सेफ करवाना चाहते हैं, जबकि जो अहम बात है ख़ास तौर पे इनोवेटर्स के लिए, क्रिएटर्स के लिए, वो रिस्क लेने की आदत है. रिस्क लेने के लिए जो हिम्मत चाहिए वो है. हम टीम वर्क बिल्कुल नहीं कराते, हम उनसे कोलैबोरेशन बिल्कुल नहीं कराते. प्रॉब्लम बेस्ड, पर्पस बेस्ड, पैशन बेस्ड. पैशन एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट है जिसको हम बिल्कुल नज़रअंदाज कर देते हैं. डिज़ायर टू एक्सेल तो कराते हैं हम, लेकिन उसमें इंट्रिंसिक मोटिवेशन शामिल नहीं होती. रिस्क टेकिंग, फ्रस्ट्रेशन. अब आप देखें ये सारी चीज़ें, रिस्क टेकिंग में फ्रस्ट्रेशन भी आएगी, उसमें पैशन भी आएगी, उसमें एन्जॉयमेंट भी आएगी, उसमें ट्रायल एंड एरर भी आएगा. आप कोई चीज़ सीख रहे हैं अगर, तो आप गलतियां करेंगे, उन गलतियों से सीखेंगे. हम इस तरह से एजुकेशन नहीं देते. हम उनको जो कुछ सिखाते हैं वो ये भी सही है और ये भी सही है और ये भी सही है. हम उनको ये मौका नहीं देते कि वो खुद से कोई चीज़ डिस्कवर कर सकें, सोच सकें कि वो ये चीज़ सही है या ये चीज़ सही नहीं है, किस बेसिस पे ये चीज़ सही नहीं है और सही हो सकती है. तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनके बारे में हमें सोचना है. ये मैं आपको एक ग्राफ दिखा रहा हूँ जो माइकल फुलन ने बनाया है, लॉस ऑफ स्टूडेंट इंटरेस्ट इन यूएस स्कूल्स, जिसमें वो ये बताता है कि किस तरह से छोटी जमात से जब वो बड़ी जमात की तरफ जाते हैं तो बच्चों का इंटरेस्ट किस तरह से, बच्चों की क्रिएटिविटी किस तरह से, बच्चों की मोटिवेशन किस तरह से ख़त्म होती चली जाती है. तो अब आप अंदाज़ा करें कि वो जो हमने जिक्र किया था कि आखिर हम क्रिएटिव बच्चे क्यों नहीं पैदा कर रहे, हम इनोवेटर्स क्यों नहीं पैदा कर रहे, हमारे एजुकेशन सिस्टम का ये कसूर है. Move to now you see it from Kathy and Davidson, how the brain science of attention will transform the way we live, work and learn, and has very relevant applicability to education issues. Finally, another book, Universal Design for Learning in a Classroom by Tracy Hall, Ann Myers and David House will be addressed. And finally, we turn towards Disrupting Class by Clinton Kristen, a Howard professor. We had addressed this book before, and it basically addresses the reasons for the outdatedness or ineffectiveness of education and what are the solutions, which Dr. Ashraf Iqbal will be explaining. यहाँ मैं एक और किताब का हवाला दूंगा. उस ऑथर का ये कहना है कि जब वो उसकी दादी या नानी या पर नानी अमेरिका आई थी तो वो एक स्टीम शिप पे बैठ के आई थी, लेकिन उनकी अगर स्कूलिंग की तस्वीरें जो अभी तक इनके पास मौजूद हैं वो देखी जाएं तो वो स्कूल सिस्टम तकरीबन वैसा ही है जैसे आजकल का स्कूल सिस्टम है. एक क्लासरूम है, उस क्लासरूम में बहुत सारी कुर्सियां हैं, उसमें बच्चे बैठे हुए हैं, उसमें एक टीचर पढ़ा रही है. उसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो अभी तक तब्दील नहीं हो सका.
تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ 200 سال پرانی ٹیکنالوجی یا 200 سال پرانی پیڈاگوجی یا 200 سال پرانے پڑھانے کے طریقے، آپ کو میں دوبارہ حضرت علی کے اس قول کی طرف لے کے جاؤں گا کہ ہم بچوں کو وہ تعلیم نہ دیں جو ہم حاصل کر چکے ہیں، ان کو آگے کی تعلیم دیں، ان کو فیوچر کی تعلیم دیں۔ اسی طرح وہ ذکر کرتی ہے کہ اس کی گرینڈ مدر جب کالج جایا کرتی تھیں یا یونیورسٹی جایا کرتی تھیں تو ان کے کام کرنے کے طریقوں میں اور اس کے کام کرنے کے طریقوں میں کیا فرق تھا۔ وہ اپنا ٹائپ رائٹر استعمال کیا کرتی تھیں، یہ اس وقت اپنا ورڈ پروسیسر کمپیوٹر پہ استعمال کرتی ہے۔ وہ لائبریری میں جا کے کوئی چیز سرچ کیا کرتی تھی، یہ انٹرنیٹ پہ سرچ کرتی ہے۔ تو یہ ٹیکنالوجی کا صحیح استعمال نہیں ہے۔ ہمیں یہ سارا سسٹم جو ٹیکنالوجی اس وقت ہمارے پاس آئی ہے، جو پاکستان میں اس وقت ہر عام آدمی کے پاس موجود ہے، اس ٹیکنالوجی کو استعمال کرتے ہوئے پورا پیڈاگوجیکل سسٹم کو تبدیل کرنا پڑے گا، پورا اسکول سسٹم کو اپ سائڈ ڈاؤن کرنا پڑے گا، تاکہ خدا بخش کے بچوں کو بھی ایجوکیشن مل سکے، ورلڈ کلاس ایجوکیشن مل سکے، اور جو بچے ہمارے اسکول جا رہے ہیں ان میں بھی وہی 3 چیزیں، کریٹیوٹی، انوویٹیوٹی ہم پیدا کر سکیں، ان میں ٹالرنس اور ڈائیورسٹی پیدا کر سکیں، اور ساتھ ہی ان کو سوشل جسٹس اور رسپانسبلٹی کا سبق دے سکیں۔ اس کتاب کے بارے میں ایک کوٹیشن ہے کہ brilliant combination of science and its real world applications, now you see it، کتاب کا نام ہے۔ It sheds light on one of the greatest problems of our historical moment. Our schools and businesses are designed for the last century. وہی بات جو میں نے ابھی آپ سے پہلے کہی، not for a world in which technology has reshaped the way we think, we learn and we work. اس کے ساتھ ہی میں ایک اور کتاب کا حوالہ یہاں دینا چاہوں گا، اور اس کتاب کے حوالہ دینے سے پہلے میں تھوڑا سا آپ کو یہ بتا دوں کہ اس وقت ہمارے اسکولوں میں، کالجز اور یونیورسٹیز میں یہ خیال کیا جاتا ہے کہ اگر کوئی بچہ پورلی پرفارم کرتا ہے تو یہ اس کی غلطی ہے، وہ اپنا ہوم ورک صحیح نہیں کر رہا، اس کے پیرنٹس اس کو ہوم ورک صحیح نہیں کروا رہے، جبکہ جو ماڈرن سسٹم ہے وہ یہ کہتا ہے کہ the principles of universal design for learning enable us to recognize that variance across individuals is a norm. مختلف بچے مختلف طرح سے سوچتے ہیں، مختلف طرح سے سوچنے کی کوشش کرتے ہیں، مختلف طریقے سے پرابلم سالونگ کرتے ہیں۔ It's not an exception wherever people are gathered. Therefore, the curriculum should be adapted to individual differences rather than the other way around. ہمیں ہر بچے کو مختلف طریقے سے تعلیم دینے کی ضرورت ہے۔ ان دس سینس ٹریڈیشنل کریکولم، جو آج کل ہمارا رائج کریکولم ہے، ہیو اے ڈسیبلٹی۔ بچوں میں ڈسیبلٹی نہیں ہے کہ ان کے مارکس کم آ رہے ہیں، سسٹم کے اندر ڈسیبلٹی ہے کہ وہ کچھ بچوں کو تو کیٹر کر لیتا ہے لیکن میجورٹی آف دی بچوں کو وہ کیٹر نہیں کر سکتا۔ سو اٹ از دی ٹریڈیشنل کریکولم وچ ہیو دا ڈسیبلٹی because they only work for certain learners. They are filled with barriers that are erected at the point of curriculum design, especially when printed text is the near exclusive mediums. تو ناظرین، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح یہ ڈسرپٹنگ کلاس کے اندر ہم نے اس کا پہلے بھی ذکر کیا، ہارورڈ کے پروفیسر کی کتاب ہے، اس میں اس نے اس کتاب کے اندر مختلف وجوہات بیان کی ہیں، امریکہ کے اندر، یورپ کے اندر، دنیا کے باقی ممالک کے اندر، کہ آخر کیا وجوہات ہو سکتی ہیں کہ ہمارے اسکول وہ انوویٹرز پیدا نہیں کر رہے، وہ کریٹرز پیدا نہیں کر رہے۔ کوئی وجوہات ہیں، کوئی خاص وجوہات ہیں۔ اس میں وہ کہتا ہے کہ کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ بچے پڑھنا نہیں چاہتے، ایسا نہیں ہے اس کے خیال میں۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اسکولز انڈر فنڈڈ ہیں، وہ کہتا ہے یہ بھی وجہ نہیں ہے۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ انف کمپیوٹرز نہیں ہیں ہمارے کلاس رومز میں، لیکن جو کمپیوٹرز ہیں ہمارے کلاس روم میں ان کو ہم ورڈ پروسیسنگ کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ تو بیسیکلی بنیادی بات یہ ہے کہ کسی طریقے سے ہمیں سارا پیڈاگوجیکل سسٹم اپنا ری اسٹرکچر کرنے کی ضرورت ہے، ان ٹیکنالوجیکل ایڈوانسز کے ہوتے ہوئے جو آج ہمیں میسر ہیں۔ ٹیکنالوجی ہم سے بہت آگے نکل گئی ہے، ہم اس سے بہت پیچھے رہ گئے ہیں۔
اس کے بعد یہ ایک بڑی اہم بات کرتا ہے، اور یہ اس کو میں تھوڑا سا ایمفیسائز کرنے کی کوشش کروں گا کہ ایک بہت بڑا فلا ہمارے اسکول سسٹم میں یہ ہے کہ کس طریقے سے ہم کسی اسکول کی پرفارمنس کو میئر کرتے ہیں۔ ہم وہاں پر یہ دیکھتے ہیں کہ لائبریری میں کتنی کتابیں ہیں، ہم وہاں یہ دیکھتے ہیں کہ پلے گراؤنڈس کتنے اچھے ہیں، ہم وہاں یہ دیکھتے ہیں کہ کیا ٹیچرز کی کوالیفیکیشنز کتنی اچھی ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ یہ چیزیں اہم نہیں ہیں، اصل چیز جو اہم، یہ ضروری ہیں لیکن یہ سفیشینٹ نہیں ہے۔ اصل چیز جو ضروری ہے وہ وہی 3 اصول ہیں جن کا ہم نے پہلے سے ذکر کیا: انوویشن، کریٹیوٹی، اس کے بعد ٹالرنس اینڈ ڈائیورسٹی، اور تیسری بات سوشل رسپانسبلٹی، کہ کسی طریقے سے ہم غریب بچوں کو، ان بچوں کو جن کو مواقع حاصل نہیں ہیں اسکول جانے کے اور پڑھنے کے، وہ مواقع پرووائڈ کر سکیں اس سے پہلے کہ وہ کسی غلط راستے پہ پڑیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارا جو کرنٹ اسکولنگ سسٹم ہے، اب یہ بڑا اہم نتیجہ یہ ہے جو ہم یہاں سے نکال رہے ہیں، اس میں دیر از سم تھنگ سیریسلی رانگ۔ یعنی میں ان بچوں کی بات نہیں کر رہا جو اسکول جا ہی نہیں سکتے، وہ تو خیر جا ہی نہیں سکتے کسی وجہ سے۔ جو کرنٹ اسکولنگ سسٹم ہے جس میں سارے اسکولز آ جاتے ہیں، ہمارے چین سے اسکولز کے، بیکن ہاؤس ہے، سٹی اسکول ہے، ایچسن ہے، امریکن اسکول ہے، وہ سارا اسکول سسٹم کی ہم بات کر رہے ہیں۔ اس اسکول سسٹم میں گڑبڑ ہے۔ ہم اگر نئے اسکول اسی طرح کے بنانے کی کوشش کریں گے تو اس سے مسئلہ حل نہیں ہوگا، نہ صرف وہ بہت ایکسپینسو ہوگا بلکہ وہ بہت ہی ان ایفیکٹو ہوگا اور بہت ہی بورنگ بھی ہوگا۔ تو پرابلمز آف ایجوکیشن ہم ناظرین اس پروگرام میں اور اس کے آنے والے پروگرامز میں ہم اسٹڈی کرنا چاہیں گے۔ اس میں ہمارے مزید جو ایپیسوڈز ہوں گے ان کے بارے میں آپ کو بھی تھوڑا سا اظہار کر دوں کہ اس میں آپ کو کیا ایکسپیکٹ کرنا چاہیے۔